مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی ہے۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی، قرآن کے اندر گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاری، پھر ساری عمر افسوس ہوا کہ میں نے غلط۔ حافظ ابو بکر مزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجیے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرؤ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما كان عليك من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير ما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا۔ یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے، عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟
بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے، سطر محرموں سے پردہ ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی، اپنے چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں. وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی تو میں بیان کرتا ہوں. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چھٹے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، اور آبائہن، اور یہ آپ نے باپ. اچھا، باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. اور آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے. بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی. او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہوتی. او اخوانہن، یا ان کے بھائی. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے. او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن، یا اپنے بھائی. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں. او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورت. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت، باندیاں، غلام. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں. یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد ہے. یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ. لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہے. اب التابعین غیر اولی الارباح، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا آدمی رہ رہا ہے، یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں. یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کو لگائی ہے بابا، اس کے ساتھ آ سکتی ہے. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں. آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت ظاہر ہو. اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام سا ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ تو خاتون. یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا. اس ابو داؤد کی روایت حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اوپر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے، ایسی ہے. بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں. عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کا پردہ ہے. اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی. اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے. اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے. سب سے آگے والوں کیا سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے
تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی۔ عباس کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا خاتون کے ہاتھ، یا ایک کشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف، لیکن مسافر لا اسافر النساء۔ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات کریں، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا جائے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لے اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھے، دونوں آنکھیں بھی غلط، اور سن لیجیے ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہے نے حضرت عبیدہ السلمانی یہ صحابی ہے سے اس آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی۔ اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى، کہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے۔ علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا، انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ وَكَانَ الْحَقُّ أَحَقُّ بِأَن يُتَّبَعَ، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد۔ مولانا فراری کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کی شمارے میں شائع ہوا۔ یہ ہے علماء کی رائے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ فرمایا افعمغایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اللہ تم سرا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا، دروازے کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا، اور مرد کو دیکھے۔ البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی شخص باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے
تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے. اب ایک آخری مسئلہ ہے. 2 حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف ہیں اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں. حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ 2 خواتین جو ویسے نامحرم وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملے. ایک آپ کی سالی حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی. یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا. حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی. یہ ابو داؤد کتاب الحج. دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاداد بہن تھی آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کی. فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت. یہ روایتیں ہیں میں انہیں اور میں نے اب تک جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات ہے. اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان 2 حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہے ان کو ختم کریں. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا, میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا. چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں, استیزان کے لیے کتنی حدیث, چہرے کے پردے کے زبان میں بہت زیادہ حدیث. جنگ میں حصہ لینے والے مرد اور عورتیں جن کو آج کل پی او ڈبلیو بنا لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں پرزنرز آف وار, ان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ مستقل اس وہ کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے رہے, وہ اس میں ان کو اسلامی معاشرے کے اندر جذب کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر. یہ ہے در حقیقت اس کی غرض و قائد. اور وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مبادلے کے اندر اگر شکل بہتر بن سکتی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے, کہیں اگر زر فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہ ہو تب بھی اس کی اجازت ہے. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن فرض کیجیے کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں, انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھیں. وہ تو گویا کہ ایک مستقل لائبلٹی بھی آپ پر ہو گئی, اور نمبر 2 یہ کہ ان کی اپنی زندگی اب نارمل ہو گئی. اس کی بجائے ان کو نارمل سوسائٹی میں جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلاس 2 سٹیزنز کی حیثیت سے وہ مسلمانوں میں اس معاشرے میں دے دیے جائیں. اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے. یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہو اس کی فروخت بھی جائز تھی. کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے. یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا. یہ حرام مطلق ہے. اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے, خالی ہے, صرف جنگ کے. اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی. یہ ہے جو میرے علم میں ہے. باقی کسی کو خامخواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر کے بھیجا, یہ تو بالکل حرام مطلق ہے, بہت بڑا جرم. یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا. نہیں, نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ. نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی, وہ علیحدہ کیٹیگری کہاں رہی. لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو اپنی آپ کی وہ لونڈی تھی, وہ تھی پی او ڈبلیو کے طریقے سے آئی تھی, کنیز تھی, آپ نے اسے آزاد کیا, اس سے نکاح کر دیا, بہت بڑا نیکی کا کام. تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو. اور اسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا. فک و رقبت, گردنوں کا چھڑا دینا, آزاد کر دینا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اس حوالے سے اس کا معاملہ. اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی, اب وہ لونڈی نہیں رہی, ام ولد ہو گئی, اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی. لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ تفصیلی قوانین ہے. اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا. اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا
کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس کو بڑی پابندیاں لگا دی گئیں. یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے. کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی. یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الکتگین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام تھے. اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع ہے، مملوک غلام کو کہتے ہیں. تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے اتنے اونچے، اور ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے. ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہوں، وہاں پر ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے. اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمنسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے. باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں، واللہ عالم. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مقصد. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جا رہا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے وہ طبیعی ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار ان ناپاک چیزوں سے دور رہنا. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے بعد، جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا. فاتو حرثکم انا شئتم، جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو. فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد. انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد. آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی. وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی. قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا. اس کے بعد مثالیں آئیں گی. ثواب کا سلسلہ ہے، والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے. دیکھیے ایصال ثواب کے ضمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں. اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی. بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے
اور کہا کہ اللہ ان نوافی کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے. یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں. خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب ان کو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے. ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے. میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا. مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی محروس کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب کا کر سکتے ہیں. بدنی عبادت کا جگہ اللہ عالم. اب اس پہ یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کرنا، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قربان خانیاں ہو، یہ سب بدعات ہے. جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں. اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہے وہ لٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ. یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دوں. کیا حماقتیں ہیں. ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے. البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسئلہ ہے اس کی روح سے جائے.